غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر، تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ یہاں جو نعرے کا انتظام ہے، صرف انہیں کو نعرے لگانے دیں یا قادیان والوں کو، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نعرے لگانے سے محروم کیے گئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمدللہ آج قادیان کا جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا جو کام اس بستی کے اس شخص کے سپرد کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے، دنیا سے شرک ختم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کے لیے اپنی تمام تر طاقتیں خرچ کر دیں۔ وہ دعاؤں کے ذریعے عرش کو ہلا دینے کے ساتھ ساتھ ظاہری اور دنیاوی تدبیریں بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بروئے کار لایا۔ اور اس تبلیغ کا حق بھی ادا کر دیا جس کا آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول دنیا کی رہنمائی کے لیے
دنیا کو خدائے واحد کا راستہ دکھانے کے لیے انسانوں کو اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے جو پیغام تجھ پر خدا تعالی نے اتارا ہے اس کو کھول کر دنیا تک پہنچا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس خاتم الانبیاء اور افضل الرسل نے اس پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اپنی قوت قدسی سے ایسے جانثار بھی پیدا کیے جنہوں نے پھر وہ معیار حاصل کیے کہ جنہیں دیکھ کر انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ مٹی کے ڈھیر سونے کے پہاڑ بن گئے، بد اخلاقیوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو چھونے لگے۔ ذرا سی بات پر تلواریں نکالنے والے تکبر سے پرسر عاجزی اور انکساری اور قربانیوں کی مثال بن گئے۔ اور پھر جس کام کو لے کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اس کی سر انجام دہی کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کر دیا اور کرتے چلے گئے۔ اور کئی صدیاں یہی صورتحال رہی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور جب اندھیری راتوں کے بعد سراج منیرہ کی روشنی سے منور کر کے آپ کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، جو اس چھوٹی سی بستی قادیان کا رہنے والا تھا، جس کی دنیا کے نقشے پر کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں آنے جانے کے لیے ذرائع نقل و حمل نہیں تھے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس غلام صادق نے پھر اس تبلیغ کا حق ادا کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا، تو ساتھ ہی یہ تسلی بھی دی کہ یہ کام جو تیرے سپرد کیا گیا ہے اس سے پریشان مت ہو، کوئی ضرورت نہیں پریشانی کی۔ انی ماں کا یا ابن رسول اللہ، میں تیرے ساتھ ہوں اے رسول اللہ کے بیٹے۔ پھر آپ کو الہام ہوا کہ انی ماں کا حیثو ما کنتا و انی ناصروں کا و انی بدھوں کل لازم ہوں و ازد کل اقوا، تو جہاں بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں ہمیشہ کے لیے تیرا چارہ اور سہارا اور تیرا نہایت قوی بازو ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ ادول خلق الی الفرقان و دین خیر البراء، میں لوگوں کو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو قادیان کی چھوٹی سی بستی میں مبعوث فرما کر قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلانے کا کام سپرد کیا، اس تبلیغ کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی جس کا حکم دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو ساتھ ہی اس فکر کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم کام کی سر انجام دہی کی ذمہ داری کا سن کر پریشان نہ ہو جائیں، یہ تسلی بھی کروا دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں بھی ہوگا میں تیری مدد کروں گا۔ اس لیے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ بے فکر ہو کر اس کام کے سر انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس جری اللہ نے اسلام کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخلصین اور متقین کی ایک جماعت اپنے صحابہ میں قائم فرما دی کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں عظیم الشان پاک تبدیلیاں لا کر
اس پیغام کے آگے پہنچانے والے بن گئے، عبادتوں کے معیار قائم کیے، اعلیٰ اخلاق کے معیار قائم کیے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے معیار قائم کیے، محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے گئے، تبلیغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، اور یہ جاگ ایک سے دوسرے کو لگتی چلی گئی، یہ نیکیوں کے کام آگے بڑھتے چلے گئے، اور صرف اپنے قریبی ماحول کی اصلاح اور قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ برِ صغیر ہند و پاک کی حدود سے نکل کر، بلکہ ایشیا کی حدود سے بھی نکل کر یورپ اور امریکہ میں بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنے لگے اور کوششیں بھی کی اور پہنچے بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنوں کی تربیت کے لیے تقویٰ میں بڑھنے اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے کے لیے جلسوں میں توجہ دلائی ہے، جلسوں کے انعقاد کے لیے کا مقصد، بہت بڑا مقصد یہی تھا، وہاں اس جلسے کی غرض بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جلسے میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں۔ بس اس چھوٹی سی بستی جو آج بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے، جہاں ابھی تک ریل بھی نہیں ہے، اب ریل لانے کے لیے وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہم کوشش کر رہے ہیں، پہلے کے زمانے میں آئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے رہنے والے عاشق صادق نے، جو اللہ اور رسول کے عشق میں فنا تھے، جس کے سپرد اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا کام کیا تھا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کے تسلی کے الفاظ کے بعد پوری طرح تسلی میں تھا کہ اس کام نے تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے قطع نظر اس کے کہ وسائل ہیں یا نہیں، قطع نظر اس کے کہ ریل و سڑک کا انتظام ہے یا نہیں، قطع نظر اس کے کہ پیغام پہنچانے کے لیے مال و زر کی فراوانی ہے یا نہیں، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ پہلے سالانہ جلسہ میں صرف 75 افراد شامل ہوئے تھے، اور ایسے کاموں کی سر انجام دہی کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور فرمایا کہ ہم نے یورپ اور امریکہ میں پیغام حق پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی بھی اس جلسے میں کرنی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس عظیم الشان نبی کے ماننے والے ہیں، جو محسن انسانیت، جس کے دل میں خدا کی مخلوق کے لیے ہمدردی اور تڑپ تھی، جس نے اپنی جان کو اس کام کے لیے ہلکان کر لیا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا، جو اپنی سجدہ کو اس لیے ترک کرتا تھا کہ تمام دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا واحد کی پہچان کرتے ہوئے اس کے آگے جھکنے والی اور اس کا حقیقی عبد بن جائے۔ بس اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہے، تو اپنے اندر پاک تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور جزائر کے رہنے والے سب انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ انسانیت
سے ہمدردی کے خالص جذبے کے تحت انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی قرآنی تعلیم سے آگاہ کرنا، انہیں اپنے پیدا کرنے والے اور رب العالمین اور الہ الناس خدا کے سامنے جھکنے کی طرف توجہ دلانی ہے۔ مذہب کے نام پر نفرتوں کی خود ساختہ دیواریں گرا کر دنیا کے ہر انسان سے خالص ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے محبتوں، پیار اور بھائی چارے کی قرآنی تعلیم کے اسلوب سکھانے ہیں۔ بس اس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے کوشش کی۔ یورپ اور امریکہ تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا، آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا، آپ کے صحابہ پہنچے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کام بھی ان جانثاروں نے جو اس زمانے کے امام اور مسیح دوران کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اس قوت قدسی کی وجہ سے جو آقا کی کامل غلامی اور عشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غلام صادق کو بھی عطا فرمائی تھی، یہ کیا گیا، اس قوت قدسی کی وجہ سے کام کیا۔ اور پھر اس قوت قدسی کے چشمہ روان نے اپنے صحابہ کو اس طرح فیض یاب اور سراب کیا کہ وہ بھی آخرین منہم کا خطاب پا کر اولین سے مل گئے، عبودیت کے اعلیٰ ترین معیار قائم ہوتے چلے گئے، تقویٰ میں ترقی کی منازل طے ہوتی چلی گئیں، جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کے لیے بے چین رہنے لگے، انسانیت کی ہمدردی کے جذبے جو تھے دل میں معزن ہونے لگے، اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور صرف جذبات اور علم تک ہی نہیں، یہ باتیں صرف علم تک ہی محدود نہیں رہیں یا جذبات تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ یہ لوگ پھر اس کی عملی تصویر بن گئے، اور اس تقویٰ کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا کہ زمانے کے امام اور مسیح و مہدی دوران سے خوشنودی کی سند حاصل کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہیں، یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور باوفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں اور دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے۔ بس یہ انقلاب تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا کہ اخلاص و وفا میں ایسے بڑھے کہ کسی بات کی ہوش نہیں رہی۔ فکر تھی تو صرف یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانے والے بنیں، فکر تھی تو صرف یہ کہ ہمارے تقویٰ کے معیار اونچے اور بلند ہوتے چلے جائیں، اور جو
پہلے ہی خدا والے تھے، جو پہلے ہی تقوی پر چلنے والے تھے، جن کا خدا سے ایک تعلق تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا و خوابوں میں دیکھ کر، ملاقات کر کے روح کی تسکین کے سامان پیدا کرتے تھے، ان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی نے کیا اثر ڈالا؟ وہ تو پہلے ہی بڑے نیکی کے معیار پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا بھی قصہ سن لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت مولانا حکیم نور الدین خلیفۃ المسیح الاول سے پوچھا کہ آپ تو پہلے ہی خدا والے ہیں، آپ کو مرزا صاحب کی بیعت میں آ کر کیا ملا؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جواب دیا کہ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سونے کے وقت سوتے ہوئے خواب کی حالت میں کیا کرتا تھا، خواب میں کیا کرتا تھا۔ مرزا صاحب کی بیعت میں آ کر یہ دیدار اب جاگتے میں بھی ہونے لگا ہے۔ یہ انقلاب ہے جو پیدا کیا مرزا صاحب نے مجھ میں۔ بس یہ قوت قدسی کا جاری فیض تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ بس یہ قوت قدسی کا جاری فیض تھا، جس سے اور بھی بہت سے فیض یاب ہوئے۔ یہ تقویٰ تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے ساتھ جڑنے سے اتباع رسول اور عشق رسول کے نئے سے نئے راستے متعین کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے لگا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے رضی اللہ عنہم کا درجہ پا گئے۔ انہوں نے اس بات کا حقیقی فہم و ادراک حاصل کیا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ بس یہ وہ راز تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب تک کرتا چلا گیا، کہ اصل تقوی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی کامل اطاعت ہے، اور جو شخص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کام کی تکمیل کے لیے آیا ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام ہے، جو آپ کا ہی کام ہے، اس کی کامل اطاعت تو وہ نظارے دکھاتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی بستی میں رہنے والے ایک شخص کو جب اس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنے مسیح و مہدی ہونے کا اعلان کیا تو تمام تر مخالفتوں کے باوجود کوئی آپ کا بال بھی دیکھا نہ کر سکا۔ مسلمان علماء سے لے کر غیر مسلم مخالفین، حتیٰ کہ بعض سرکاری افسران اور بعض عدالتوں کے ججوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن آپ کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔
تمام پر طاقتیں صرف کرنے کے باوجود یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے. بلکہ نقصان کیا پہنچانا ہے؟ جماعت احمدیہ کی ترقی کی رفتار میں ذرا بھر بھی فرق نہ ڈال سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے. نہ یہ کہ تھا بلکہ ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب تک تقویٰ پر قائم رہیں گے یہ وعدہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. پھر یہی بستی تھی جس میں آپ کی وفات کے بعد تقویٰ پر چلتے ہوئے مومنین نے خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کا عہد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے مسیح موعود علیہ السلام سے کیا تھا، جماعت کی وسعت کو اسی طرح جاری رکھا. جماعت کی مضبوطی اور استحکام کے نئے سے نئے باب کھلتے چلے گئے اور آج تک کھل رہے ہیں اور انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. لیکن شرط تقویٰ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا عہد ہے اور اس پر عمل ہے. جب تک یہ قائم رہے گا، جب تک آپ کے دل اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کو بروئے کار لاتے رہیں گے، جب تک کامل اطاعت کے نظارے نظر آتے رہیں گے، ان برکات سے فیض پاتے چلے جائیں گے جن کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے مقدر کر دیا ہے. بس اپنی حالتوں پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہر احمدی کو ضرورت ہے کہ اپنی حالتوں پر نظر رکھیں. آج دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا، قادیان کے جلسے اس چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر جو جلسے ہوتے تھے اس زمانے میں، اس چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر زمانے کے امام یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ یورپ اور امریکہ کی ہمدردی کے لیے کس طرح ہم بہترین لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں. اس وقت دشمن ہنستا ہوگا کہ چند سو آدمیوں کا پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں یہ باتیں کرنا ایک بڑ مارنے کے سوا کچھ نہیں. لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ فکر نہ کر، منصوبہ بندی کر، اب یہ کام تجھ سے اور تیرے پیاروں کی جماعت سے ہی سر انجام پانا ہے. اور تسلی رکھ کہ انی ماں کا ہے سو ماں کنتا و انی ناصروں کا، میں تیرے ساتھ ہوں جہاں بھی تو ہوگا اور میں تیری مدد کروں گا. اور جب میری مدد آتی ہے اور جب میں کسی کا چارہ ساز اور سہارا بنتا ہوں اور کبھی بازو بن جاتا ہوں تو دنیا کی روکیں اور دنیا کے ٹھٹھے اور ہنسی سب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. ان ہنسی ٹھٹوں کی کوئی وقت نہیں رہتی جو دشمن کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے وہ خلاف توقع باتیں واقع ہو جاتی ہیں جن تک دنیا والوں کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی. آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس شان سے انی ماں کا حیث و ما کنتا پورا فرما رہا ہے. جب حالات کی وجہ سے خلیفہ وقت کو اس بستی مسیح موعود کی بستی قادیان سے ہجرت کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے
خلافت کی حفاظت کے سامان پیدا فرمائے، اور نہ صرف سامان پیدا فرمائے بلکہ ترقی کی رفتار میں یہ کہ فرق نہ آیا بلکہ کئی گنا بڑھ گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ نامساعد حالات کے باوجود اس زمانے میں جب اس بستی کو چھوڑنا پڑا احمدیوں کو تو 313 درویشان قادیان وہاں رہے، اور ان درویشان قادیان کے ساتھ جو حفاظت کے لیے وہاں رہے تھے ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور دارالمسیح اور شاعر اللہ کی حفاظت کو بھی سامان فرمائے۔ پھر پاکستان کے حالات کی وجہ سے خلافت کو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں لندن آنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کی معیت اور تائید اور نصرت کے نئے سے نئے باب کھلنے لگے۔ کہاں اس وقت یورپ قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ کہاں اس وقت یورپ اور امریکہ کی ہمدردی کے منصوبے زیر غور تھے اس بستی میں بیٹھ کر جب وسائل بھی پورے نہیں تھے، اور کہاں آج اللہ تعالیٰ یورپ، امریکہ اور دنیا کے 195 ممالک میں بیٹھ کر ان کی ہمدردی کے منصوبے بنانے کی توفیق دے رہا ہے خلافت احمدیہ کو۔ کیا تو وہ وقت تھا کہ دشمن دعووں کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑاتا تھا، اور آج پاکستان کے ملا بھی شور مچا رہے ہیں کہ حکومت قادیانیوں کی کارروائیوں کو روکے کہ یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں کل 2-3 دن پہلے ہندوستان میں بھی مولویوں نے جلوس نکالا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت قادیانیوں کی کارروائیوں کو روکے اور ان کے قادیان میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کو بند کرے۔ حکومت ان ملاؤں کی حکومت نہیں جن کی عقل ماری گئی ہے، جن کو سوائے دشمنی، بغض اور اناد اور کینے کے کچھ پتہ ہی نہیں۔ آج ہر عقل مند حکومت کو پتہ ہے، ان کے علم میں ہے کہ اگر دنیا کے امن و سکون کو خطرہ ہے تو ان تقویٰ سے عاری نام نہاد ملاؤں سے خطرہ ہے جنہوں نے مختلف قسم کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور آج اگر محبت اور امن کی ضمانت کہیں مل سکتی ہے تو واحد جماعت احمدیہ ہے جو محبت سب کے لیے، نفرت سے کسی سے نہیں کا نعرہ لگاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، قادیان دارالمان۔ ہم تو ان مخالفین کے لیے بھی یہ جذبہ ہمدردی رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور یہ اپنے بد انجام سے بچ جائیں۔ پھر انی ماں کا خدائی وعدہ ایک اور رنگ میں کس طرح پورا ہو رہا ہے کہ آج یورپ میں بیٹھ کر خدا کے مسیح کی آواز کو آسمانی لہروں کے ذریعے قادیان میں بھیجا جا رہا ہے، اور قادیان سے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی آواز ان لہروں پر سوار امریکہ میں بھی گونج رہی ہے، اور یورپ میں بھی گونج رہی ہے، ایشیا میں بھی گونج رہی ہے،
اور افریقہ میں بھی گونج رہی ہے، آسٹریلیا میں بھی گونج رہی ہے، اور جزائر میں بھی گونج رہی ہے۔ وہ کون سا خطہ ہے دنیا کا جہاں سے مسیح پاک کا علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا کی ہمدردی کے لیے دنیا کو نہیں پہنچ رہا؟ نعرہ تکبیر، MDA، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا کی ہمدردی کے لیے دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہا ہے کہ آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو اور تسلی کر بتایا ہم نے۔ بس یہ کوئی انسانی کام نہ تھا، نہ ہے، یہ اس خدا کا کام ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے اپنے فرستادے سے وعدہ کیا کہ انی بدو کل لازم ہوں وعدد کل اقوا، کہ میں ہمیشہ کے لیے تیرا چارہ اور سہارا اور تیرا نہایت قوی بازو ہوں۔ اور نہایت قوی سہارا بن کر آج تک اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ الہی جماعتوں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ابتلا بھی آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ دشمن کے اس مقصد میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا کہ جو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اس کے نظام کو یا اس کے کام کو ختم کر سکے۔ پانی کے آگے روکے بناتے رہو، جو مسلسل جاری پانی ہے وہ اپنے راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ پتھر بھی اس کو روک نہیں سکتے، پتھروں کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے، پہاڑوں کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقصد کے حصول میں روک نہیں بن سکتی۔ دنیا میں بڑے سے بڑے ملک اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کے باوجود بارشوں اور سیلابوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ آج کل یہیں دیکھ لیں کہ اس ملک میں بھی اور بعض اور جگہ بھی بارشوں اور موسمی حالات نے کیا کیا تباہیاں بنائی ہیں۔ تو اس پانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی خاص تائید لیے ہوئے ہے، اور جو اترتا ہے تو پھر سیراب کرتا چلا جاتا ہے اور بہتا چلا جاتا ہے۔ بس بے وقوف ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی ترقی کو کوئی انسانی کوشش روک سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی غمناک خبر جماعت کو سنائی تو ساتھ ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سے وعدہ کیا ہے یہ صرف میرے ساتھ نہیں، اگر تم مومن رہے، اگر تقویٰ تم میں قائم رہا، اگر میری بیعت کا حق ادا کرنے والے بنے رہے تو سن لو کہ خدا تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، غلام احمد کی، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ آپ کے پیرو کون ہیں؟ وہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے جاری نظام خلافت کو پکڑ لیا، خلافت سے وفا اور اطاعت کا تعلق رکھا، یہ عہد کیا کہ میں نظام خلافت کے قائم رکھنے کے لیے
ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا۔ اور جو یہ عہد کرنے والے ہیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کہ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، کو خدا تعالیٰ نے پورا فرمایا اور پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ اور جماعت کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے، بلکہ غیر بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہیں کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ لگتی ہے۔ بس خدا تعالیٰ کہ یہ فعل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تقوی سینوں میں قائم رہے گا۔ اور کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو وعدے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے وہ پورے کر کے دکھا رہا ہے اور دکھائے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ بس خلافت احمدیہ کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے جاری رہنا ہے۔ اگر کسی میں تقوی کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی احمدی اس سے محروم ہو۔ لیکن نظام خلافت انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ قائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد جی، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، قادیان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، نعرہ تکبیر۔ بس ہر احمدی کا یہ کام ہے کہ اپنے دلوں میں تقوی قائم کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی شدت سے اور درد سے اس طرح توجہ دلائی ہے، فرمایا تقوی اختیار کرو تا بچ جاؤ، آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈر سے امن میں رہو، یعنی آخرت کے ڈر کے دن سے۔ خدا سے ڈرنے والے وہی ہیں جو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقوی ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے، وہی پانی جس سے تقوی پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقوی ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے فیض پانے کے لیے، آپ کی جماعت کا حقیقی حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی قائم رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی ایک جگہ یوں بھی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک کرنے میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ بھی ترقی کرے اور لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے۔ بس برائیوں کو نہ کرنا ہی صرف تقوی نہیں ہے، بے شک برائیاں نہ کرنے والا نیک تو کہلا سکتا ہے، برائیوں سے بچنے والا تو کہلا سکتا ہے، لیکن تقوی کے معیار حاصل کرنے والا نہیں کہلائے گا جب تک کہ
نیک اخلاق میں ترقی نہ کرے، اس کے بارے میں فرمایا کہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش نہ ہو تو تقویٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور انسانی ہمدردی ہے جو دوسروں کے جو مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے، جو دوسروں کے دل نرم کر کے دشمنوں کو بھی اپنے قریب لے آتی ہے۔ آج دنیا طرح طرح کے فسادوں میں مبتلا ہے۔ اگر ہر احمدی صرف نعرے کی حد تک یہ نہ کہتا پھرے کہ محبت سب کے لیے نفرت کے حصے نہیں، بلکہ حقیقت میں ہمدردی مخلوق کا عملی اظہار کرے، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی اپنی خوش اخلاقی اور ہمدردی کا اظہار کرے اور خدا تعالیٰ کی خاطر یہ کام کرے، تو یہ تقویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بناتا ہے۔ اور اس بات کی آج دنیا کو ضرورت ہے، جبکہ ہر جگہ نفسا نفسی اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس فساد میں محبتوں اور بھائی چارے اور ہمدردی مخلوق کی فصلیں اگانا ہر احمدی کا کام ہے۔ اور جلسوں کے انعقاد میں یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ جلسہ کے مدعا اور مطلب بیان فرماتے ہیں کہ نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں ایک دوسرے کے لیے نمونہ بن جائیں، ہمدردی بھی ہو، بھائی چارہ بھی ہو، پیار بھی ہو، اور اس حد تک ہو کہ نمونہ بن جائیں آپ لوگ، دنیا دیکھے اور کہے کہ یہ لوگ ہیں جو حقیقی دنیا میں امن پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر متقی کا یہ کام ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے سچی وفا اور صدق کا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور عبادت کے اعلیٰ معیار حاصل کیے جائیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا حقیقی خوف نہ ہو، دل خدا تعالیٰ کی خشیت سے پر نہ ہو۔ اور اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جسے دل میں لگانا ضروری ہے، اور تقویٰ کی جڑیں جب دل میں مضبوطی سے جگہ پکڑ لیں تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ رہے گی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ زود اور خدا ترسی اور خدا خوفی کی طرف بھی قدم بڑھیں گے، نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے روکنے والے بنیں گے، امانتوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ امانت ایک وسیع لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے امین بنیں اور امین بن کر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جماعتی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ ذاتی ذمہ داریاں ہیں، یا دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، یا اپنے کاموں کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کا امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تقویٰ کے درخت جو ہیں وہی ہیں جن پر عاجزی، انکساری، سچائی، درگزر، شکر اور صبر کے پھل لگتے ہیں۔ تقویٰ ہی ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ دنیا آج کل کیوں تک انصاف سے آری ہوئی ہے؟ کیوں بڑی قومیں چھوٹی قوموں پر ظلم کر رہی ہیں؟ کیوں امیر غریب پر ظلم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں تقویٰ نہیں۔ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے آری ہوتے ہوئے بنائی جاتی ہیں۔ بس آج اگر یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں کسی سے تو وہ ایک احمدی ہے، اور وہ احمدی ہے جو تقویٰ پر چلنے والا، اس پر قدم مارنے والا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا ہے، قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا ہے۔ بس اس کی ضرورت ہے۔ عہدوں کو پورا کرنے اور نیکیوں میں بڑھنے کے معیار بھی تقویٰ سکھاتا ہے۔ بس یہ باتیں اگر ہم
اپنے اندر پیدا کر لیں جو صرف اور صرف تقوی کا درخت ہمارے دلوں میں مضبوطی سے قائم کرنے سے ہی پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کو خدا تعالیٰ کی تائیدات حاصل ہوتی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی پیروکار ہیں۔ ہم اس حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ بس ہمیں آج اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورے ہونے کے نظارے اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے محاسبے بھی ہمیں کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے مانگنی ہوں گی۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا جو نئے آنے والوں کی تربیت کی صورت میں بھی ہم پر پڑنے والی ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ ہمارے نیک نمونے اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار ہی نئے آنے والوں کو بھی نیکیوں اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار کی طرف توجہ دلانے والے ہوں گے۔ بس نئے آنے والے احمدیوں کی تربیت کے لیے بھی پرانے احمدیوں کو اپنے رویوں اور اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف جماعت کی تعداد بڑھنے سے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ مقصد تب پورا ہوگا جب حقیقی پیراؤں کی تعداد بڑھے گی، تقویٰ پر قائم لوگوں کی تعداد بڑھے گی۔ بس اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کریں کہ ہم نے اس بستی کے فیض سے حقیقی رنگ میں فیض یاب ہونے کے لیے، اس جلسے کی برکات سے برکتیں سمیٹنے کے لیے آج کے بعد بھی اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا ہے، اپنے تقویٰ کے معیار بلند کرنے ہیں اور اس کی کوشش کرتے چلے جانا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا ہے۔ آج اس جلسے میں ماں قادیان میں 18-19 ہزار احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہر ایک آج یہاں سے اپنے دلوں میں پاک انقلاب پیدا کرنے کا عہد کر کے اٹھے تو مسیح و زمان کی ان دعاؤں کا یقیناً وارث ہوگا جو آپ نے شاملین جلسہ کے لیے کی۔ لیکن باقی دنیا کے احمدی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے محروم ہیں۔ آج مسیح پاک کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے احمدیوں کو MTA کے ذریعے سے جوڑ کر ایک کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین، قادیان دارالایمان، نعرہ تکبیر۔ احمدیت، اسلام احمدیت، محسن انسانیت، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالایمان، نعرہ تکبیر۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور گریہ وزاری ہی تھی جو آج سے 115-20 سال پہلے ہمدردی سے کے جذبے سے کی گئی منصوبہ بندی کے فیض سے خلیفہ وقت کی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے دنیا کو فیض یاب کر رہی ہے۔ بس جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جس احمدی کے کان میں بھی الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس پیغام کا اسی طرح مخاطب ہے
جس طرح قادیان میں شامل ہونے والے 18-20 ہزار احمدی، اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا عہد کر کے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے مصمم ارادے کی وجہ سے یقیناً یہ سب جو سن رہے ہیں ایم ٹی اے کے ذریعے سے وہ بھی آپ کی دعاؤں کے وارث بن رہے ہوں گے۔ بس ایک جوش اپنے اندر پیدا کریں، ایک تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، دعاؤں سے اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کر دیں، اور خاص طور پر وہاں جو پاکستان کے احمدی شامل ہیں جو مسیح پاک کی بستی میں آئے ہوئے ہیں، اپنی بقیہ راتوں کو جو بھی یہاں گزارنی ہیں اس طرح زندہ کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کے دھارے محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو آسمان سے اپنے اوپر اترتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ آپ کی دعائیں ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی قسمت بھی بدلنی ہے اور دنیا کی قسمت بھی بدلنی ہے۔ بس نہ صرف جلسے پر آئے ہوئے پاکستانی احمدی بلکہ ہر پاکستانی احمدی اگر وہ اپنے حالات میں تبدیلی چاہتا ہے، پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے، تو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کیا نظارے دکھاتا ہے۔ یہی کام قادیان میں رہنے والے ہر احمدی کا ہے کہ اس بستی میں رہنے کا حق ادا کریں، اس کے تقدس کو قائم کریں اور دنیا داری کی باتوں کو بھول جائیں۔ اگر شاعر اللہ اور مسیح موعود کی بستی کے گلی کوچے آپ میں انقلاب پیدا نہیں کر رہے، آپ کے تقویٰ کے معیار بلند نہیں ہو رہے، تو فکر کریں کہ یہ باتیں کہیں شامت اعمال کا نتیجہ نہ ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں قادیان میں رہنے والے جو مہدی دوران دیار مہدی دوران میں رہ رہے ہیں، جس کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں۔ بس اے قادیان میں رہنے والوں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر احمدی ڈرتے ڈرتے دن بسر کرنے والا ہو اور تقویٰ سے رات بسر کرنے والا ہو، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے پھر فیض پاتا چلا جائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر سیدھی راہ کھولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ جن پر سیدھی راہ کھولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے سیدھی راہیں کھلی رکھے اور مبارک لوگوں میں ہم شامل رہیں۔ دعا کے بعد یہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو بحفاظت اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے، وہاں بھی اپنے واپس جائیں تو وہاں بھی ان کی حفاظت میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ خاص طور پر پاکستان کے بہت خطرناک حالات ہیں، ہر پاکستانی احمدی کی ہر پاکستانی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جلسے کے نیک اثرات کو ہمیشہ آپ کے دلوں میں قائم رکھے۔ خدا تعالیٰ ہر آن آپ کے ساتھ ہو اور اجر عظیم بخشے، رحم کرے اور مشکلات اور اضطراب کی حالت آپ سب پر آسان کر دے۔ خاص طور پر ہندوستان کے بعض علاقوں سے، اور جیسا کہ میں نے کہا احمدی کے علاقوں کے احمدی جو ہیں وہ، اور پاکستان کے احمدی تو سالہ سال سے مشکلات میں گرفتار ہیں اور پریشانیاں بعض دفعہ بڑھتی چلی جاتی ہیں بعض علاقوں میں، اور عمومی طور پر اب تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے ہم و غم دور کر دے، ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، آپ کی مرادات کی راہیں آپ کو کھولے،
روز آخرت میں ان بندوں کے ساتھ جو اٹھائے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک طاقت اور قوت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ یہ دعائیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض انہوں نے شامل کی بیچ میں سے، بعض میں الفاظ میں تبدیلی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرماتا چلا جائے۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ نعرہ